ناظرین، ہمارا موضوع ہے دابۃ الارض یا دابہ من الارض، جس کے بارے میں جو آج تک پھیلایا گیا اور زبان زد عام ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ زمین سے جانور کا نکلنا قیامت کی سب سے آخری اور بڑی علامات میں سے ایک ہے، اور یہ جانور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد نکلے گا۔ جب یہ جانور نکلے گا تو تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا توبہ کا دروازہ بند ہونا ہے، اور جب سورج مغرب سے نکل چکا ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد یہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ لیکن ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ اس پر ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے اس طرح کھول کر بات کریں گے کہ حق روز روشن کی طرح کھل کر واضح ہو جائے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دابۃ الارض یا دابہ من الارض سب سے آخری اور بڑی علامات اور اشراط الساعۃ میں سے ایک ہے۔ علامات الساعۃ کی سب سے آخری علامت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بعثت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موجودگی میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوگا جو کہ ایک عظیم عذاب ہوگا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں القاریہ کہا ہے، جو کہ تاریخ انسان کی مجموعی طور پر 5ویں اور آخری ایٹمی تباہی ہوگی، یعنی عالمی ایٹمی جنگ۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئندہ ایک ساتھ میں آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو کہ علامات الساعۃ الکبریٰ میں سے سب سے آخر پر ہیں، ان سے پہلے دخان ہیں، اور دخان سے پہلے دابۃ الارض، یوں یعنی دابۃ الارض علامات الساعۃ الکبریٰ میں تیسری آخری علامت ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں کچھ الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان الفاظ کے غلط تراجم و معنی ایسے پھیلا دیے گئے کہ نہ صرف وہ اتنے عام ہو گئے کہ زبان زد عام ہو گئے، بلکہ اس وجہ سے حق چھپ گیا، یوں اکثریت حق کو سمجھنے سے محروم ہو گئی۔ ان میں پہلا لفظ ہے الساعۃ۔ ناظرین، قرآن میں مجموعی طور پر 36 مقامات پر 40 بار اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، لفظ الساعۃ کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ صرف سات کی۔ الساعۃ اور سات میں کیا فرق ہے، اس پر بھی آگے بات ہوگی۔ پہلے اس پر بات کریں گے کہ آج تک اس لفظ کا کیا ترجمہ کیا جاتا رہا۔ ناظرین، آپ قرآن کے جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں انہیں اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً ہر جگہ پر لفظ الساعۃ کا ترجمہ قیامت ہی ملے گا۔ مثلا کچھ مقامات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ قرآن کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، کہ کیسے قرآن کو تراجم کی صورت میں بدلا گیا۔ ناظرین، ہم وقت کی قلت اور کم وقت میں موضوع کو مکمل کرنے کی غرض سے مکمل آیات کا ترجمہ بیان نہیں کریں گے، بلکہ ہم آیات میں صرف انہی مقامات کا ترجمہ بیان کریں گے جہاں لفظ الساعۃ کا استعمال ہوا ہے۔ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 107، جس میں لفظ الساعۃ کا ذکر ہوا ہے، اور مترجم ہے مفتی محمد نعیم۔ وہ لکھتے ہیں، اور ان پر اچانک قیامت واقع ہو جائے۔ پھر مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے۔ امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں، کوئی آفت یا قیامت ہی اچانک آدم کے۔ نگہت ہاشمی، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے۔ ابو العلا مودودی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے۔ احمد رضا خان، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے۔ احمد علی، یا اچانک قیامت ان پر آ جائے۔
فتح محمد جالندری، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے؟ طاہر القادری، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے؟ علامہ جوادی، یا اچانک قیامت آ جائے؟ محمد جوناگڑھی، یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے؟ محمد حسین نجفی، یا اچانک ان کے سامنے اس حال میں قیامت آ جائے؟ محمود الحسن، یا آ پہنچے قیامت؟ اشرف علی تھانوی، یا ان پر اچانک قیامت آ جاوے؟ اس طرح ناظرین اگلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 77 مفتی محمد نعیم، اور جہاں تک قیامت کے واقع ہونے کا معاملہ ہے تو وہ پلک جھپکنے جتنا ہے، مفتی تقی عثمانی، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں ہوگا، امین احسن اصلاحی، اور قیامت کا معاملہ بس آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی جلد تر ہوگا، نگہت ہاشمی، اور قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے، ابو العلا مودودی، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، احمد رضا خان، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، احمد علی، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسا آنکھ کا جھپکنا، فتح محمد جالندری، قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، طاہر القادری، اور قیامت کے بپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا، محمد جوناگڑھی، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، محمد حسین نجفی، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے، محمود الحسن، اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کی یا اس سے بھی قریب، اشرف علی تھانوی، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا جھٹ پٹ ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اس طرح ناظرین سورہ الکہف کی آیت نمبر 36 مفتی محمد نعیم، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، مفتی تقی عثمانی، اور میرا یہ خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، امین احسن اصلاحی، اور میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا، نگہت ہاشمی، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، ابو العلا مودودی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، احمد رضا خان، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، احمد علی، اور میں قیامت کو ہونے والی خیال نہیں کرتا، فتح محمد جالندری، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، طاہر القادری، اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، علامہ جوادی، اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، محمد جوناگڑھی، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، محمد حسین نجفی، اور میں خیال نہیں کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، محمود الحسن، اور نہیں خیال کرتا ہوں کہ قیامت ہونے والی ہے، اشرف علی تھانوی، اور میں قیامت کو خیال نہیں کرتا کہ آئے گی۔ ناظرین ہم نے 14 مترجمین کے تراجم کو آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے خود دیکھا کہ تمام کے تمام مترجمین نے لفظ الساعۃ کا ترجمہ قیامت کیا، اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے کہ قرآن میں مجموعی طور پر 36 مقامات پر 40 بار اس لفظ یعنی الساعۃ کا ذکر ہوا ہے، اور ناظرین آپ تمام کے تمام مقامات کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان تمام کے تمام مترجمین کا ترجمہ یہی ملے گا، یعنی الساعۃ کا ترجمہ قیامت ہی ملے گا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لفظ الساعۃ کا معنی قیامت ہی تھا،
یا اس سے مراد قیامت ہی تھا، تو پھر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم نہ تھا کہ یہاں قیامت کا ذکر کرنا مقصود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں لفظ الساعۃ کا استعمال کر رہا ہے؟ اور ناظرین، یہ نقطہ ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کیونکہ آپ یہ جان کر چونک جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لفظ قیامت کا بھی استعمال کیا ہے، بلکہ قیامت پر تو پوری ایک سورۃ القیامہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ دونوں الفاظ الگ الگ استعمال کیے، الساعۃ اور القیامہ۔ اور ناظرین، آپ قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو لفظ القیامہ قرآن میں متعدد مقامات پر ملے گا۔ جبکہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں تو پھر ایسا کیوں کیا گیا کہ ان دونوں کے معنی ایک ہی بنا دیے گئے، ان دونوں کا ایک ہی ترجمہ کر دیا گیا؟ لفظ الساعۃ کا بھی ترجمہ قیامت اور قیامہ کا ترجمہ بھی قیامت۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ایک معمولی غلطی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو معمولی بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جسے وہ معمولی سمجھ رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی حیثیت و اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں، ہم آپ پر واضح کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے قرآن میں یہ تو پڑھا ہوگا کہ اللہ الحکیم ہے، یعنی اللہ کا ایک اسم الحکیم ہے، اور یہ لفظ قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ حکیم حکمہ سے ہے، اور حکمہ کہتے ہیں فیصلے کو، یعنی کیا، کب، کیوں، کتنا اور کیسے وغیرہ ایسے تمام سوالات کے جوابات کو حکمہ، اور جس کے پاس ان سوالات کے جوابات کا علم ہو وہ حکیم کہلاتا ہے۔ ناظرین، اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا آپ پلاؤ بنانا چاہتے ہیں، پلاؤ بنانے کے لیے کیا کیا درکار ہے؟ مثلا آگ، برتن، گھی، چاول، گوشت، پیاز، نمک، مرچ، مسالے اور پانی وغیرہ، یہ سب علم کہلاتا ہے۔ اور اب یہ فیصلہ کرنا کہ ان اشیاء کا کب، کیوں، کتنا اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ مثلا سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یعنی آگ جلانی ہے، کتنی جلانی ہے، اسی طرح کب برتن رکھنا ہے، کتنا گرم کرنا ہے، کیوں گرم کرنا ہے، اسی طرح باقی تمام اشیاء کب، کیوں، کتنی کتنی اور کیسے استعمال کرنی ہے کہ بہترین مطلوبہ شے یعنی پلاؤ بن جائے، اسے حکمہ کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ صلاحیت موجود ہو اسے حکیم کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی رد و بدل کیا جائے گا، یعنی کسی شے کا کم یا زیادہ پہلے یا بعد میں استعمال کیا جائے گا، تو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے رائے برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اب آپ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کیا، تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو العلیم الحکیم کہا، الحکیم کو العلیم کے ساتھ استعمال کیا۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ العلیم ہے، نہ صرف العلیم ہے بلکہ وہ الحکیم بھی ہے، یعنی اس علم کا کب، کہاں، کیوں، کتنا اور کیسے استعمال کرنا اللہ میں یہ صلاحیت موجود ہے، یہ ہے الحکیم ہونا۔ اور پھر اللہ نے نہ صرف خود کو الحکیم کہا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو العزیز الحکیم کہا، جیسا کہ آپ آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ العزیز الحکیم یعنی ایسا حکیم کہ ایک رائی برابر بھی اس کی حکمت میں شائبہ نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جس شے کا بھی استعمال کرتا ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس میں خامی و خرابی کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو بھی کہتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے، بالکل ویسا ہی کرتا ہے کہ اس میں تبدیلی کا کوئی تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر اس نے کوئی لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے برعکس قرآن میں بالکل اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے، تو اس فرق کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا۔
کیونکہ اگر اس فرق کو مد نظر نہ رکھا تو یہ اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرق اسی لیے رکھا کیونکہ وہاں وہ فرق رکھنا لازم تھا۔ یہ ہے اللہ کا الحکیم ہونا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن میں ایسے فرق کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ اللہ کے الحکیم ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں وہ فرق اسی لیے رکھا کیونکہ وہاں بالکل ویسا ہی لفظ آ سکتا تھا، وہاں بالکل ویسی ہی بات کرنا مقصود تھی، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اب ناظرین، جب کہ آپ جان چکے ہیں کہ اللہ نہ صرف الحکیم ہے بلکہ العلیم الحکیم ہے، اور پھر نہ صرف العلیم الحکیم بلکہ العزیز العلیم الحکیم، جب اللہ الحکیم ہے، نہ صرف الحکیم بلکہ العزیز الحکیم، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کام، اس کا کلام الحکیم نہ ہو؟ بلا شک و شبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ بھی الحکیم ہے، جیسا کہ آپ قرآن میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ سکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 2، والقرآن الحکیم۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن میں القرآن کو الحکیم کہا، یعنی القرآن میں جہاں جہاں جو جو الفاظ بیان کیے، جو جو آیات آئیں، جو جو حروف آئے، ان میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ویسے ہی الفاظ استعمال کیے جیسے الفاظ استعمال کرنا مقصود تھے۔ اگر کوئی ان کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، بلکہ وہ القرآن کے الحکیم ہونے کا بھی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ ناظرین، اب آپ خود غور کریں کہ جب اللہ العزیز الحکیم ہے تو پھر اس کا ہر کام بھی عزیز الحکیم ہے، اس کا کلام قرآن بھی عزیز الحکیم ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ لفظ الساعت کا استعمال کرے اور اللہ کے علاوہ دوسرے الساعت کو القیامہ بنا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن الحکیم نہیں؟ کیا اللہ الحکیم نہیں؟ ناظرین، اگر قرآن میں قیامہ لفظ موجود نہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ الساعت کا ترجمہ القیامہ ہی ہے، لیکن جب لفظ القیامہ بھی قرآن میں موجود ہے تو پھر ایسے لوگوں کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ الساعت لفظ کو بدل دیں؟ ان کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ قرآن کے الحکیم ہونے کا کفر کر دیں؟ ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر کر دیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی لفظ الساعت استعمال کر رہا ہے اور یہ اس لفظ کو القیامہ سے بدل رہے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو یہ اختیار کس نے دیا؟ کیا یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ کیا یہ انتہائی غیر معمولی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایسا کرنا انسان کا یہ عملاً اس بات کا اقرار ہوتا ہے، اس کا عملاً یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ الحکیم نہیں، اس کا کلام قرآن الحکیم نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے عملاً اس بات کا اقرار کیا، عملاً اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ الحکیم نہیں ہے، اللہ کا کلام قرآن الحکیم نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے پہلا بڑا نقصان اس غلطی کا۔ یہ نقصان کتنا شدید ہے یہ آپ اس وقت ہی جان سکیں گے جب آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے۔ اور ناظرین، اس کا دوسرا اور انتہائی تباہ کن نقصان یہ ہے کہ قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے گا، یعنی قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے گا، لیکن الساعت انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کا بیانت نتیجہ ہوگا جس سے وہ دوچار ہوں گے۔ جب الساعت کو قیامت قرار دیا جاتا ہے تو پھر ہر شخص کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ قیامت تو اللہ خود لائے گا، اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہتان عظیم ہے، ایسا بہتان کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ اس بہتان پر کتنا غضبناک ہوتا ہے۔
اور اس بہتان سے کائنات میں تباہ کن نقصانات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں دعوت الارض کے موضوع پر بات کرنے کے لیے باقی الفاظ کی طرف، ہم یہ جان لیں کہ السات کیا ہے۔ ناظرین، اس میں اصل لفظ سات ہے اور سات کے شروع میں الف لام کا اضافہ ہے۔ سات کسے کہتے ہیں؟ اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا ناظرین، آپ کی کوئی شے خراب ہو گئی اور آپ اسے مستری کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ آپ مستری کو کہتے ہیں کہ اسے ٹھیک کر دو، تو مستری کہتا ہے ٹھیک کر دوں گا، لیکن اس کے لیے اتنی قیمت اور اتنا وقت درکار ہے، یعنی یہ فلاں وقت پر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس وقت اسے لینے آ جاؤں گا، نہ ہی اس سے پہلے اور نہ ہی اس سے تھوڑا لیٹ ہوں گا۔ تو ناظرین، وہ وقت جو اس مستری نے واضح کیا اسے عربی میں سات کہتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ کھانا کب تک بن جائے گا، آگے سے جواب آتا ہے جی کھانا فلاں وقت تک بن جائے گا، تو کھانا جس وقت تیار ہو جائے گا وہ وقت سات کہلائے گا۔ ایسے ہی آپ درجنوں مثالیں لے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو جس کا نتیجہ تباہ کن ہو، آپ اسے پہلے ہی اس انجام سے متنبہ کر دیں کہ دیکھو یہ نہ کرو ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ تمہیں شدید ترین تباہی یا نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو وہ وقت جب اس تباہی کا آنا ہے جس سے آپ نے متنبہ کیا وہ سات کہلائے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں لفظ السات کی طرف۔ سات کا تو آپ جان چکے، اور جب بھی عربی میں کسی لفظ کے ساتھ اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انگلش میں کسی شے کے ساتھ دی یا دا لگایا جاتا ہے، یعنی کسی شے کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے، مخصوص کرنے کے لیے۔ السات، سات کے ساتھ الف لام، یعنی کوئی مخصوص وقت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی مخصوص گھڑی۔ اور وہ السات یعنی مخصوص وقت کیا ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس پر تفصیل کے ساتھ آئندہ الگ موضوع کے تحت بات ہوگی، لیکن یہاں ہم مختصراً بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بالکل واضح کر دیا کہ اللہ نے زمین و آسمانوں میں میزان وضع کیا۔ میزان یعنی توازن قائم کیا۔ آپ اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ کیسے آپ کے جسم میں ایک بہترین توازن قائم ہے۔ جب تک یہ توازن برقرار رہتا ہے تو جسم بالکل ٹھیک رہتا ہے، اور جیسے ہی اس توازن میں بگاڑ آتا ہے تو جسم میں خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں بیماریوں کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، میزان کہتے ہیں جو شے جیسی جیسی درکار ہو بالکل ویسی ہی بنائی جائے، پھر ہر شے کو جو اس کا مقام ہے اس پر ایسے فٹ کر دیا جائے کہ ایک بہترین توازن قائم ہو جائے۔ جب تک وہ توازن برقرار رہے گا تو اس مشین میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، وہ بالکل ٹھیک رہے گی۔ اور جیسے ہی اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی تو اس میں قائم توازن بگڑ جائے گا، اس توازن میں بگاڑ پیدا ہوگا جس کا نتیجہ خرابیوں اور بالآخر تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں اس کی وضاحت ہو چکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ایک مشین کی مانند خلق کیا۔ تمام مخلوقات ایک مشین کے مختلف پرزوں کی مانند ہیں۔ جیسے ایک مشین میں تمام پرزے جب تک اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو وہ مشین بالکل ٹھیک رہے گی، بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں میں لاتعداد مخلوقات کو خلق کر کے ان کے مقامات پر لگا دیا تاکہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، جس سے وضع کردہ توازن برقرار رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس نے پہاڑوں سے زمین کا توازن قائم کیا، اور سختی کے ساتھ کہا تھا کہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہ کرنا، اللہ کی خلق میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اللہ کی خلق میں فطرت میں مداخلت نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے اپنی خلق میں تبدیلی کی گنجائش رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی خلق میں تبدیلی کی جائے گی تو پھر اس میں بگاڑ پیدا ہوگا جس کا نتیجہ تباہیوں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ایسے ہی زمین کی مخلوقات ہوں، پھل پھول سبزیوں سمیت تمام کا تمام رزق ہو،
ہواؤں اور بادلوں کا نظام ہو، زمین و آسمان میں لاتعداد چھپی ہوئی مخلوقات ہوں، ان میں چھیڑ چھاڑ کرنے، ان میں مداخلت کرنے، ان کے پیچھے پڑنے سے منع کیا، ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے سے منع کیا تھا، ورنہ اگر ان میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو ان میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور پھر نتیجتاً طرح طرح کی بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں، زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں اور تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ خود غور کریں کہ آپ کا جسم زمین کے عناصر سے بنا ہے، اور وہ زمین کے عناصر آپ کے جسم کی ضرورت ہوتے ہیں، جن کو آپ بطور خوراک اپنے جسم کو فراہم کرتے ہیں۔ ان کی مقدار، ان کا معیار، یہ سب کون طے کرے گا؟ ظاہر ہے وہی جو ان کا خالق ہے، جو اس جسم کا خالق ہے، اور اگر ان کے معیار میں، ان کی مقدار میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی جائے گی تو کیا جسم میں توازن برقرار رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسم میں قائم توازن بگڑ جائے گا۔ جب جسم میں موجود لاتعداد مخلوقات کو ان کی ضروریات کی مقدار کم یا زیادہ ہوگی، معیار برقرار نہیں رہے گا، تو پھر ظاہر ہے جسم میں وہ مخلوقات متاثر ہوں گی، جس سے جسم میں قائم توازن بگڑ جائے گا، جس کا اظہار بیماریوں کی صورت میں ہوگا۔ اب اگر ان بیماریوں یعنی جسم میں ہونے والی خرابیوں کو دور نہیں کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب جسم موت کا شکار ہو جائے گا، یعنی آخری بڑی تباہی کا شکار ہوگا۔ ایسے ہی ناظرین، جب زمین و آسمانوں میں ترقی کے نام پر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، ان میں فساد کیا جائے گا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر زمین کا توازن بگاڑ دیا جائے گا، تو کیا زلزلے نہیں آئیں گے؟ رزق میں زیادہ اور جلد پیداوار کے حصول کے لالچ میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اس میں جنیاتی تبدیلیاں کی جائیں گی، تو کیا اس رزق کا استعمال کرنے والے انسان ہوں یا باقی جاندار، کیا ان کے اجسام میں اللہ کے وضع کردہ میزان میں خسارہ نہیں ہوگا؟ اور نتیجتاً بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے، مفلوج نہیں ہوں گے۔ زمین میں قدرتی وسائل کے حصول کے نام پر زمین کا خون نکالا جائے گا، زمین سے وہ عناصر نکالے جائیں گے جن کے بغیر زمین ناکارہ ہو جائے، تو پھر کیا زمین میں بگاڑ نہیں ہوگا؟ زمین جگہ جگہ سے دنسے گی نہیں؟ بادلوں میں ہواؤں کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو کیا بادلوں کا نظام ٹھیک رہے گا؟ اس میں قائم توازن نہیں بگڑے گا، اور نتیجتاً طوفان، آندھیاں اور سیلاب نہیں آئیں گے؟ زمین پر ترقی کے نام پر طرح طرح کی گیسوں کا اخراج کیا جائے گا، جس سے فضا زہر آلود ہو جائے گی، تو سانس اور جلد کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی تباہیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا زمین پر درجہ حرارت بڑھنا شروع نہیں ہو جائے گا؟ کیا آسمان یعنی زمین کے گرد گیسوں کی 7 تہوں پر مشتمل تہ در تہ حساس ترین حصار متاثر نہیں ہوگا؟ وہ پھٹے گا نہیں؟ ناظرین، یہی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، اللہ کی خلق میں تبدیلیاں کرو گے، تو ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جیسے جب تک بیماری لا علاج نہیں ہوتی تب تک علاج ممکن ہوتا ہے، اس وقت تک علاج کر لیا جائے تو بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ورنہ اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو نہ صرف بیماری لا علاج ہو جاتی ہے بلکہ پھر آخری بڑے نتیجے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو جسم کو مکمل طور پر نکارہ بنا دیتا ہے، اور وہ موت ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین، آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے مفسد اعمال، جنہیں وہ ترقی کا نام دیتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف، جنگ و جدل، سیلاب، طوفان، آندھیاں، زلزلے، زمین کا جگہ جگہ سے دھنسنا، زمین اور پہاڑوں کا ٹل جانا وغیرہ، کیا یہ سب رک جائے گا؟ نہیں، یہ اب لا علاج ہو چکا۔ اب یہ سب دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ عنقریب ایسا زلزلہ آئے گا جو کہ انسانوں پر آخری عظیم ترین تباہی مسلط ہوگی، جس میں ایک بھی انسان نہیں بچے گا۔ اس تباہی کے مسلط ہونے کے وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں الساعۃ کہا۔
اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ کیا الساعۃ قیامت ہے؟ کیا الساعۃ اللہ لائے گا یا پھر انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال جن کو وہ ترقی کا نام دے رہا ہے، انہی اعمال کا بھیانک نتیجہ ہوگا؟ اور ناظرین قیامت کیا ہے اس کو بھی یہاں مختصراً جان لیں، باقی تفصیل کے ساتھ آئندہ ایک ساتھ میں قیامت کے موضوع کے تحت بات ہوگی۔ ناظرین قرآن میں 70 مقامات پر لفظ القیامہ کا استعمال ہوا ہے، اور تمام مقامات پر آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت الساعۃ کے بعد یعنی عظیم زلزلے میں تمام کے تمام انسانوں کے خاتمے کے بعد، جب زمین انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل کی وجہ سے انتہائی بھیانک صورت اختیار کر چکی ہوگی، انسانوں کے اعمال کے رد عمل جب آنا تھم جائیں گے، تب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کی پرسش ہوگی اور بدلے کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سے القیامہ یعنی قیامت کہا گیا۔ اب ناظرین آپ خود غور و فکر کریں اور فیصلہ کریں، الساعۃ اور القیامہ میں کتنا فرق ہے، اور الساعۃ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کس کی وجہ سے الساعۃ آئے گی؟ کیا اللہ الساعۃ کا ذمہ دار ہوگا یا انسان خود اس کا ذمہ دار ہوگا؟ کیا الساعۃ اللہ کی چاہت ہوگی؟ اور القیامہ کیا ہے؟ القیامہ دوبارہ اٹھائے جانے سے لے کر رائی برابر اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان ایسا چاہے گا یا پھر القیامہ اللہ کی چاہت ہوگی؟ فیصلہ بالکل آسان ہے، حق آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظ الساعۃ کا ترجمہ جب قیامت کیا گیا تو اس کے کتنے عظیم نقصانات ہیں، اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر جن لوگوں نے آج تک ایسے تراجم کیے، کیا آپ ان سے یہ سوال نہیں کریں گے؟ کیا ان لوگوں کا اتنا عظیم دجل چاک ہونے کے باوجود بھی آپ ان کو اپنا الہ بنائے رہیں گے؟ اس دجل کے چاک ہونے کے باوجود وہ آپ کو فرشتے نظر آئیں گے؟ وہ آپ کو علماء نظر آئیں گے؟ ناظرین جان لیں، اگر اس کے باوجود آپ حق سے اعراض کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ہی پیچھے چلتے رہیں گے تو عنقریب ایسے انجام سے دوچار ہوں گے کہ اس وقت آپ چاہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، لیکن تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس وقت فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ وہ فیصلہ کریں جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح ہو، فائدہ ہو، پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین لفظ الساعۃ کو آپ الحمدللہ جان چکے، اب آتے ہیں ان الفاظ کی طرف، اشراط اور علامات۔ جیسے آپ نے عموماً سنا ہوگا اشراط الساعۃ اور ایسے ہی علامات الساعۃ، اور دونوں کا ترجمہ قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیاں کر دیا جاتا ہے۔ لفظ اشراط یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد شرط ہے۔ ناظرین شرط کسے کہتے ہیں، اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، پانی کے بغیر پیاس کا بجھانا ناممکن ہے۔ یعنی شرط کسی بھی عمل یا شے کے پیچھے موجود ایسے عوامل یا مراحل کو کہتے ہیں جس کے بغیر عمل کا وجود ناممکن ہو۔ جیسے دو اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ایک نہیں آ جاتا، اب ایک نہ صرف دو کے پیچھے اس کے وجود یا عدم کی وجہ ہے، بلکہ جب تک ایک نہیں آ جاتا تب تک دو نہیں آ سکتا۔ بالکل ایسے ہی ناظرین اشراط الساعۃ کہتے ہیں ان امور کو، یعنی ان کاموں کو، ان عوامل کو، ان اعمال کو، ان مراحل کو جن کے بغیر الساعۃ کا آنا ناممکن ہے، کیونکہ نہ صرف وہ الساعۃ سے پہلے ہونا لازم ہے بلکہ انہی کی وجہ سے الساعۃ کا وجود ممکن ہے، یعنی ان کی وجہ سے الساعۃ آئے گی، وہ عظیم زلزلہ آئے گا۔ اب ناظرین آپ کے لیے بالکل آسان ہو چکا اشراط الساعۃ کو جاننا۔
آپ خود غور کریں کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے مراحل ہیں جن کی وجہ سے الساعت آئے گی، یعنی عظیم زلزلے کی صورت میں ایسی تباہی کہ کوئی ایک بھی انسان اس سے نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین، اب آتے ہیں علامات الساعت کی طرف، یعنی لفظ علامات کی طرف۔ علامات ان امور، ان عوامل، ان مراحل وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے بعد کسی کے وجود میں آنے کا علم دے رہے ہوں، یعنی جو اپنے بعد آنے والے کا اظہار کر رہے ہوں۔ جیسے اگر آپ کے سامنے ایک لکھا جائے تو ایک اپنے بعد آنے والے کا علم ہوتا ہے، یعنی ایک کے بعد دو آئے گا۔ ایسے ہی ناظرین، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اینٹیں، سیمنٹ، بجری، سریا اور ریت وغیرہ خرید رہا ہو تو یہ عوامل اس بات کا علم دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی عمارت کی تعمیر ہونے والی ہے، یا تعمیر ہو رہی ہے، یا پھر عنقریب تعمیر ہو جائے گی۔ یعنی علامات ان عوامل، امور یا مراحل وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو مستقبل قریب یا بعید میں آنے والے کا علم دے رہے ہوں۔ اب ناظرین غور کریں، آج جو زلزلے آ رہے ہیں، جن وجوہات کی بنا پر یہ زلزلے آ رہے ہیں، اگر ان وجوہات کو دور نہیں کیا جائے گا، ان کی اصلاح نہیں کی جائے گی، تو پھر کیا یہ زلزلے رک جائیں گے؟ یا پھر یہ قانون فطرت ہے کہ خرابی کو دور نہ کیا جائے تو وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے۔ جب قانون فطرت یہ ہے تو پھر یہ زلزلے دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آج ان زلزلوں میں درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، تو جیسے جیسے یہ زلزلے بڑھتے چلے جائیں گے تو اموات بھی بڑھتی چلے جائیں گی، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ کوئی ایک انسان بھی اس زلزلے میں سے نہیں بچ پائے گا، جسے الساعت کہا گیا۔ تو ناظرین غور کریں، کیا یہ زلزلے علام نہیں ہیں الساعت کا؟ یعنی یہ زلزلے عن قریب ایک عظیم زلزلے کا علم ظاہر نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں علامات الساعت کہا گیا۔ ناظرین اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع ہے دابۃ الارض یا دابہ من الارض، جو کہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ دابۃ الارض یا دابہ من الارض کے بارے میں آج تک جو زبان زد عام ہے، جو پھیلا دیا گیا، وہ یہ ہے کہ قیامت کی آخری اور سب سے بڑی علامات میں سے ایک زمین سے جانور کا نکلنا، اور وہ جانور انسانوں سے باتیں کرے گا، اور وہ جانور اس وقت نکلے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد، توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد وہ جانور نکلے گا۔ اب حقیقت کیا ہے، ہم آتے ہیں اس طرف۔ ناظرین دابۃ الارض کے معنی ہے ارض کا دابہ، اور دابہ من الارض کے معنی ہے ارض سے دابہ، یعنی وہ دابہ جو ارض سے بنے گا، ارض سے وجود میں آئے گا۔ ناظرین پیچھے یہ بتایا گیا ہے کہ دابۃ الارض بڑی اور آخری علامات و شرائط میں سے آخری تیسری نہ صرف علامت ہے بلکہ شرط ہے، یعنی الساعت جن وجوہات کی بنا پر آئے گی ان میں سے ایک بڑی وجہ وہ دابہ ہوگا جو ارض سے بنے گا، اور جب وہ دابہ ظاہر ہوگا تو وہ اس بات کا علم ہوگا کہ اب الساعت بالکل سر پر آ چکی ہے۔ یہ بات پھر سے جان لیں اور اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دابۃ الارض اشراط الساعت میں سے ہے، یعنی ان عوامل، ان امور، ان مراحل میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے الساعت آئے گی۔ اگر آپ نے اس نقطے کو جان لیا تو نہ صرف آپ دابۃ الارض کو بآسانی سمجھ سکیں گے بلکہ مزید ایسے ایسے حقائق آپ پر کھل جائیں گے جن کا اس سے پہلے آپ کے لیے تصور کرنا بھی محال تھا۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کو جان لیتے ہیں، لفظ دابہ اور ارض۔ ناظرین دابہ یا الدابہ یہ لفظ بنا ہے داب سے، اور داب عربی میں کہتے ہیں مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھنے کو، سفر طے کرنے کو، حرکت کرنے کو۔ یعنی اگر آپ زمین میں دیکھیں تو آپ کو مخلوقات کی ایک کثیر تعداد ایسی ملے گی جو خود بخود حرکت نہیں کرتی، یعنی ساکت مخلوقات،
جیسے درخت، پہاڑ، فصلیں، پھل پھول، سمندر، اس طرح آپ کو ایک کثیر تعداد نظر آئے گی۔ اب اس کے برعکس دوسری قسم کی مخلوقات ہیں جو کہ حرکت کرتی ہیں، جیسے کہ تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر۔ تو ناظرین، یہ جتنی بھی حرکت کرنے والی مخلوقات ہیں انہیں دابہ کہا جاتا ہے، یعنی حرکت کرنے والی مخلوقات، مرحلہ با مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنے والی مخلوقات، مرحلہ با مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ سفر طے کرنے والی مخلوقات۔ اب آپ جس زاویے سے بھی غور کریں گے تو آپ کو ان میں یہی بات نظر آئے گی، نہ صرف یہ سٹیپ بائی سٹیپ یعنی مرحلہ با مرحلہ سفر کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، بلکہ یہ بالکل اسی طرح مرحلہ با مرحلہ وجود میں آئی۔ جب زمین مکمل ہوئی تو سب سے آخر میں خلا سے جمے ہوئے پانی کے شہابیوں کی بارش ہوئی۔ ان شہابیوں کے زمین پر آ کر پگھلنے کی وجہ سے پانی وجود میں آیا۔ اس سے پہلے زمین پر خلا سے 3 مراحل میں ایسا مواد آ چکا تھا اور وہ کیمیائی عوامل سے گزر کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ چکا تھا، جس کا تعلق زمین پر حیات سے تھا، زمین پر زندگی سے تھا یا زندگی سے ہے۔ یوں زمین پر زندگی سے تعلق رکھنے والے چوتھے اور آخری مرحلے میں زمین کے پانی پر اترنے سے ان کیمیائی عناصر کے ساتھ پانی کا اختلاط ہوا تو پانی میں زندگی وجود میں آئی، یعنی پانی میں کیڑوں کی ابتدا ہوئی۔ وہ مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھتی گئیں، یعنی ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جسے آپ ارتقاء کا نام دے سکتے ہیں۔ یعنی لفظ داب کو جو آسان ترین معنی دیا جا سکتا ہے وہ ہے ارتقاء، اسی سے ہے دابہ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھنا۔ یوں پانی میں ان کیڑوں کے وجود میں آنے سے ان سے پانی میں تیرنے والی مخلوقات وجود میں آئیں، پھر ان سے ایسی مخلوقات وجود میں آئیں جو کہ پانی اور خشکی دونوں میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ تیرنے والی مخلوقات سے رینگنے والی مخلوقات، رینگنے والی مخلوقات سے چلنے والی مخلوقات، اور چلنے والی مخلوقات سے اڑنے والی مخلوقات وجود میں آئیں۔ اس طرح یہ تمام حرکت کرنے والی مخلوقات نہ صرف مرحلہ با مرحلہ حرکت کرتے کرتے آگے بڑھتی ہیں، بلکہ یہ اسی طرح مرحلہ با مرحلہ حرکت کرتے کرتے وجود میں آئیں۔ ناظرین، اس طرح یہ تمام کی تمام حرکت کرنے والی مخلوقات نہ صرف مرحلہ با مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ حرکت کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، سفر کرتی ہیں، بلکہ یہ اسی طرح مرحلہ با مرحلہ حرکت کرتے کرتے وجود میں آئیں۔ اسی طرح ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں دابہ کے بارے میں کیا رہنمائی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں دابہ کسے کہا؟ ناظرین، قرآن میں 14 مقامات پر لفظ دابہ کا استعمال ہوا اور اس کی جمع کا صیغہ دواب 4 مقامات پر استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ جس سے یہ لفظ بنا یعنی دال، اس کا استعمال بھی 4 مقامات پر ہو۔ یوں ناظرین، دابہ اور دواب کی صورت میں مجموعی طور پر پورے قرآن میں 22 مقامات پر اس لفظ کا استعمال ہوا۔ ناظرین، ان 22 مقامات کو اگر سامنے رکھا جائے تو بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ دابہ کے معنی کیا ہیں۔ بذات خود بشر انسان کو بھی قرآن میں دابہ کہا گیا، کیونکہ بشر بھی حرکت کرنے والی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، لفظ دابہ کو سمجھنے کی غرض سے اور موضوع کی طوالت سے بچنے کے لیے ہم چند آیات پر بات کریں گے۔ باقی تمام آیات پر اِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ کے تحت قرآن پر آنے والی ایک ساتھ میں اس موضوع پر مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔